اے پیغمبر، آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی ہیں۔ آج تک اپنے انہی خرافات کو لے کر چل رہے ہیں، ضد پر اڑے ہیں، ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا عہد وفا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا عہد وفا کروں۔ وہ عہد کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم سے عہد لیا ہے۔ یہ کتاب کے کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ آج بھی اس دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مخالف عقائد رائج ہیں اور لوگوں کو بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور وہ لوگوں کو قرآن پر جمع کریں گے، اس دنیا میں قرآن کو نافذ کریں گے، تو لوگ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہوں گے۔ یہودی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کی بساط کو وہ لپیٹ دیں گے۔ تو آیتیں موجود ہیں، میرے رسول کے آنے کا ذکر موجود ہے، میرے رسول کے بعد جو ان کے اوصیاء بنیں گے ان کے آنے کا ذکر موجود ہے، تم ساری باتیں جانتے ہو۔ دو یہودی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بہتر نہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ تمہاری کتاب کرے، یعنی اپنی تورات کو لے کر آؤ۔ تو وہ اپنی کتاب کو لے کر آئے، جو کہ جسے تومار کہتے ہیں۔ تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کتاب کو لے کر آئے، امام فرماتے ہیں کہ وہ جو تومار تھا وہ سانپ کی شکل میں بدل گیا، اور اس یہودی عالم کے اس نے بازو کو پکڑ لیا، اور اللہ نے اسے زبان عطا کی جس سے اس نے بولا کہ صحیح صحیح پڑھ جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیان القرآن میں سورہ بقرہ جاری ہے، اور اس سے پہلے گزشتہ ویڈیو میں ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 تک، اور تذکرہ تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت کا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کون سی جنت میں رکھا تھا۔ شیطان نے اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر انہیں جنت سے نکلوایا، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ رب العالمین پھر مخاطب ہوا تمام بنی آدم سے اور یہ فرمایا کہ زمین پر اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ کسی خوف میں مبتلا ہوگا نہ کسی رنج میں مبتلا ہوگا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے جہاں تذکرہ کیا خلقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، سورہ بقرہ شروع ہوئی، پہلے اللہ رب العالمین نے مومنین کا ذکر کیا، متقین کا، پھر کافرین کا، پھر منافقین کا، پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت کا ذکر کیا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمین پر آنا۔ اب اللہ رب العالمین مخاطب ہے بنی اسرائیل سے، جو کہ آج کی ہماری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر تمام کی، ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے ساتھ کیا عہد وفا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا عہد وفا کروں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل در حقیقت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند تھے، اور اللہ رب العالمین کا یہ خطاب کرنا یا بنی اسرائیل، تو ان کے جو 12 بیٹے تھے، جو قبائل تھے 12، ان سے جو نسل تھی وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی، تو اللہ رب العالمین اب انہیں خطاب کر رہا ہے، کیونکہ وہ موحدین تھے، اللہ کی کتاب کو ماننے والے تھے۔ ان کے درمیان اللہ رب العالمین نے ہزاروں انبیاء کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے۔ اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر تمام کی، ان احسانوں کو یاد کرو۔ وہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے عطا کی تھیں بنی اسرائیل کو، کہ ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، ان کے لیے منہ سلویٰ کو اتارا۔ اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتیں انہیں عطا کی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے ساتھ کیا عہد وفا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد وفا کروں، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اللہ رب العالمین کا خطاب کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو
یعنی اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ وہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے گزشتہ زمانے میں ان پر تمام کی تھی، انہیں عالمین پر فضیلت بخشی تھی، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا عہد وفا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا عہد وفا کروں۔ وہ عہد کون سا عہد ہے؟ اب کیونکہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، بنی اسرائیل مدینے میں موجود تھے، ایک بہت بڑی جماعت، بہت بڑی تعداد میں وہاں رہتے تھے، معاشی طور پر بہت مستحکم تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی آخر الزماں مبعوث ہوں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، مدینے پہنچ ہجرت کر کے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ عزیزان محترم، آگے چلنے سے پہلے یہاں پر جو اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا عہد وفا کرو، وہ کون سا عہد ہے؟ وہ اسی قرآن کے اندر موجود ہے، آیتوں کے اندر جو مفسرین نے لکھا ہے، صاحب تفسیر میزان نے، کہ وہ تفسیر میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عہد تھے جو بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے کیے تھے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے، آیت نمبر 83، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں اور یتیم اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے، یعنی اللہ کے اس عہد سے تم نے منہ پھیر لیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ کہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ماں باپ پر احسان کرو گے، رشتہ داروں مسکینوں پر احسان کرو گے، اچھی بات کہو گے، نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے یہ عمل کیا، اس کے سوا کسی نے یہ عمل نہ کیا، اور اس وعدے سے تم نے منہ پھیر لیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 84، پھر اللہ رب العالمین اس عہد کا ذکر کر رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنوں کو وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا، اس بات کے گواہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان سے یہ میثاق لیا تھا کہ آپس میں کشت و خون نہیں کرو گے، اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، اور تم نے اقرار کیا تھا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ یہ دوسرا عہد۔ پھر آیت نمبر 85 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 85، کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یاتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ عزیزان محترم، یہ آیتیں اگر آپ لکھتے جائیں گے تو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوں گی کہ وہ کون سے عہد تھے جو اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں کہ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو، اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، یعنی جبراً ظلم کر کے انہیں اپنے وطن سے نکال دیتے ہو۔ اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو بدلہ لے کر چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ کیا بات ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی یہ سلسلہ سمجھ لیں آج تک جاری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کا اقرار کرتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو، اور قیامت کے دن سخت سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے عہد لیا، پھر کہا کہ تم عہد کی خلاف ورزی کرتے ہو، اپنوں کو قتل کرتے ہو، اور ان پر گناہ سے، ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکالتے ہو۔ اس کا اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اب سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے، عہد کا ذکر کر رہا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतयतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लउकफ़िरन अन्कुम सय्यातिकुम व लअदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार फ़मन कफ़र बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअ अस्सबील वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल। और जब अल्लाह ने बनी इसराइल से इकरार लिया और हमने उनमें 12 सरदार मुकर्रर किए। क्या इकरार किया? वबअसना मिनहुम इस्नई अशर नकीबा, कि मैं तुम्हारे दरमियान 12 नकीब 12 सरदार मबूस करूँगा। वक़ाल अल्लाह इन्नी मअकुम, मैं तुम्हारे साथ गवाह हूँ, और अगर तुम नमाज पढ़ते ज़कात देते रहो और मेरे पैगम्बरों पर ईमान लाओगे, उनकी मदद करोगे और अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे तो मैं तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर दूँगा और तुमको जन्नत में दाखिल करूँगा कि जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर जिसने उसके बाद तुम में से कुफ्र किया वो सीधे रास्ते से भटक गया। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और अहद जो बनी इसराइल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया था कि तुम्हारे दरमियान 12 सरदार होंगे, जिनको बनी इसराइल ने झुठला दिया था। फिर उसके बाद सूरह माइदा आयत नंबर 13, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, तो उन लोगों के अहद तोड़ने के सबब अल्लाह ने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया। युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही व नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिह, ये किताब के कलिमात को अपनी जगह से बदल देते हैं और जिन बातों की इनको नसीहत की गई थी उनका एक हिस्सा भी फरामोश कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ ये फरमा रहा है कि मैंने इनसे ये अहद लिया था कि तुम्हारे दरमियान 12 सरदार होंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इनके अहद तोड़ने के सबब, क्योंकि इन्होंने अल्लाह से किए हुए सारे अहद तोड़ दिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अब आगे फरमा रहा है सूरह माइदा में आयत नंबर 13 में कि इनके अहद तोड़ने के सबब हमने इन पर लानत कर दी, इनके दिलों को सख्त कर दिया। ये किताब के कलिमात को अपनी जगह से बदल देते हैं, यानी किताब के कलिमात को, आयतों को उठाकर दूसरी जगह तब्दील कर देते हैं ताकि लोग उसके मफ़हूम और मिस्ताक को समझ न सकें, और जिन बातों की उनको नसीहत की गई थी उनका एक हिस्सा फरामोश कर बैठे हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नसीहत की थी कि ख़बरदार ये अमल मत करना, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को भुला दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो अहद थे जो कुरान के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखे हैं। साहिब तफसीर मीज़ान अल्लामा तबातबाई साहब ने मैंने आपके सामने पेश किए। अब जो आगे मरहला है, उन्होंने अल्लाह के वादे की खिलाफ वर्दी की। अब ये एक बहुत बड़ी जमात जो कि मौजूद थी मदीने के अंदर और इंतज़ार भी कर रही थी कि आखिरी नबी आएंगे, हम उन पर ईमान लेकर आएंगे, उनकी मदद करेंगे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, बल्कि जंग की। फिर जब शिकस्त खा ली तो वो मदीना तर्क करके चले गए, लेकिन बहुत चंद लोग थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, बाकी लोग वहाँ से चले गए। तो ये जो इल्लत है कि जब इंतज़ार भी कर रहे थे, गुज़िश्ता अंबिया का उन्होंने ज़माना भी देखा था, वो मुवहिदीन भी थे, अल्लाह को एक मानने वाले भी थे, उनके पास एक शरीयत भी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कुरान लेकर आए, तो फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को क्यों नहीं माना? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान क्यों नहीं लाए? उसकी वजह उलमा लिखते हैं कि बनी इसराइल के जो अकायद थे, जो उलमा ने लोगों के दरमियान राइज कर रखे थे, दर हकीकत कुरान उनकी भी मुखालिफत कर रहा था, क्योंकि खुराफात पर मबनी थे। उनका अकीदा क्या था कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। हम किसी का माल खा लें, जो गैर यहूदी है, उस पर जुल्म करें, कुछ भी करें, तो अल्लाह हमसे सवाल नहीं करेगा, अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा। वो ख़ुद को बरतर समझते थे। और उसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अपने कलाम के अंदर कि वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, के यहूद ने कहा था कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, और ईसाइयों ने कहा था कि ईसा अल्लाह का बेटा है। तो उनके अंदर जो अकायद राइज थे वो खुराफात पर मबनी थे, जो कि अल्लाह की किताब की मुखालिफत में थे। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो उनकी एक जो जमात थी, उनके उलमा का एक आपस में एक जाहो जलाल था, यानी उलमा की एक इज़्ज़त थी। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने की वजह से ख़त्म हो रहा था। लोगों से उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले थे।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی طرف دعوت دے رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے، میں تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی، کیونکہ رسول اللہ کی باتیں ان کے عقائد کے خلاف تھیں، جو عقیدے انہوں نے رائج کیے تھے۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے کہ ایک چیز رائج ہو اور لوگوں کے درمیان ایک عزت ہو علماء کی، اور یہودی علماء کی کیونکہ لوگوں کے درمیان عزت تھی، تو جو جو چیزیں انہوں نے لوگوں کو بتائی اس کے برخلاف قرآن کہہ رہا تھا یا رسول اللہ کی باتیں تھیں، تو وہ لوگوں کو اپنی طرف واپس لے گئے اور انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج بھی اس دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مخالف عقائد رائج ہیں اور لوگوں کو بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن جب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے اور وہ لوگوں کو قرآن پر جمع کریں گے، اس دنیا میں قرآن کو نافذ کریں گے، تو لوگ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ہوں گے۔ یہودی امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کی بساط کو وہ لپیٹ دیں گے، اور کچھ لوگ جو مسلمانوں کے اندر ہیں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو برا کہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے جملے بھی کہتے ہیں کہ کہاں چھپا بیٹھا ہے، نعوذ باللہ اس طرح کے جملے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سن کر ہمیں دکھ ہوتا ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جب آئیں گے تو اسی سلسلے کی کڑی ہوں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے امام ہو کر آئیں گے۔ تو جب وہ یہ کہیں گے کہ میں اللہ کی طرف سے امام ہوں اور مجھ سے پہلے بھی امام تھے، تو وہ جو ایک چیز بنی ہوئی ہے لوگوں کے درمیان رائج ہے، تو یہ نیچرلی بات ہے کہ مخالفت ہوگی امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز رائج ہو جاتی ہے اس کو بچانے کے لیے لوگ اس قدر بضد ہو جاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات رسول اللہ کی باتوں کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا ایک دفعہ، بالکل حقیقت پر مبنی، ایک عالم صاحب نے بیان کی تھی کہ یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں نمازوں کو جمع کیا تھا، ظہر و عصر کو جمع کیا تھا، مغرب و عشاء کو جمع کیا تھا۔ اب وہ خود فرما رہے ہیں، ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے، وہ خود فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب اگر میں ممبر پر کھڑے ہو کر کہوں کہ آپ نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں، تو جس کی عمر 70 سال ہے وہ 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اس پر واجب ہوئی ہے، 60 سال اس نے نماز پڑھی ہے، تو وہ میرے گلے سے پکڑے گا کہ 60 سال آپ نے مجھ سے یہ عمل کروایا۔ تو اسی لیے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کو اگر ہم نے قبول کر لیا تو ہمارے نقصان میں ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ عقیدے اس طرح سے رائج ہو جاتے ہیں، اس کے دفاع کی خاطر جو ہے وہ ضد پر لوگ اڑ جاتے ہیں۔ تو یہودیوں کے اندر اسی طرح سے سلسلہ جاری تھا کہ ان کے جو عقائد تھے وہ اس پر بضد ہو گئے، اور اس ضد کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ آج تک وہ اسی ضد پر چل رہے ہیں، اور اپنے بچانے کی خاطر اپنے عقائد کو، اپنی جھوٹی خرافاتی نظریے کو ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ہے اپنے کلام کے اندر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے پیغمبر، آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی ہیں اور مشرک ہیں، یعنی مومنین سے سب سے بڑھ کر اگر کوئی دشمنی کرتا ہے وہ یہودی کرتا ہے اور مشرک کرتا ہے۔ یعنی مومنین، اب جو مومنوں کا امام ہے اس سے کس قدر یہود کو دشمنی ہوگی، مشرکین کو دشمنی ہوگی، کیونکہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو دنیا میں ایک دین نافذ ہوگا، اللہ کا غلبہ ہوگا۔ اسی وجہ سے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی ہے یہود کو، مشرکین کو، کیونکہ ان کے جو دین ہے، ان کے جو عقیدے ہیں، اس کے اختتام کا وقت آ جائے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ وہ ضد تھا جو ان کے اندر موجود تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے رسالت کا انکار کیا، رسول اللہ کا انکار کیا، شکست بھی کھائی، ایمان نہیں لائے، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آج تک اپنے انہی خرافات کو لے کر چل رہے ہیں، ضد پر اڑے ہیں، ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ سارے ظلم کے باوجود ایک دن ایسا آئے گا، ظالم کا خاتمہ ہوگا، اللہ رب العالمین کا امر غالب آئے گا، تمام تر چیزیں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں اس لیے بیان کی تھی، یہ قصے اس لیے بیان کیے تھے تاکہ ہم سبق سیکھ سکیں، ہم اللہ کے وعدے کو یاد کریں۔ جس طرح سے آیت کے اندر تھا، پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی
کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو یہ ہمارے ساتھ بھی وعدہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اللہ کی عبادت کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی باتوں کے آگے انسان جھک جائے، اللہ کی باتوں کے آگے انسان تسلیم ہو جائے. تو حقیقی طور پر وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان قرآن کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ حصے کا انکار کر دے. اسی طرح سے یہ سب اللہ رب العالمین نے باتیں اس لیے کہی تاکہ ہمارے لیے ایک سبق ہو، ایک جینے کا طریقہ ہو، ایک سبیل ہو، ایک راہ ہو، ایک صراط ہو، ہم اس پہ چلیں کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز ہمیں دی ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اسی کو تھامتے ہوئے چلیں جو رسول نے ہمیں عطا کی ہے. یہود نے اپنے عقائد کو بچانے کے لیے ظلم کیا، ظلم پر ظلم کیا، انجام ان کا بہت برا ہوگا. لیکن اب جو معاملہ ہے ہمارے ساتھ بین مسلمین، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی حدیث، جو بھی بات قرآن کی مخالفت میں ہے اسے قبول نہیں کرنی چاہیے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آخر میں چل کے تمام لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گی. عزیزان محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کے جس میں نے آپ کے سامنے وہ عہد جو بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے کیا، وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ وہ کون سے عہد تھے. جب وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے تو جب رسول اللہ آ گئے انہوں نے کیوں نہیں مانا، وہ علت آپ کو بتائی جو مفسرین نے لکھی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کی طرف کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے انکار کرنے والوں میں نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑے سے فائدے کے لیے مت بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اللہ سے ڈرو. عزیزان محترم، آیت نمبر 41 کے اندر اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی وہ کتاب جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کیونکہ تم وہ لوگ ہو، تم وہ قوم ہو کہ تمہارے درمیان ہزاروں انبیاء آئے، ان کتابوں کا سلسلہ کا آنا تم جانتے ہو، اور جس نے بھی میری کتاب کا انکار کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا، تمہارے درمیان میں نے عذاب بھیجا تمہاری قوم کے اندر. یعنی تم جانتے ہو، تمام تر باتوں کو جاننے والے ہو، تو تم اب انکار کرنے میں پہل نہ کرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو مت بیچو. یعنی وہی گزشتہ آیت کی طرف اشارہ کہ ان کا جو عقیدہ تھا وہ آیتوں کو اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے، آیتوں کی جھوٹی تعویل کرتے تھے، ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں لوگ اللہ کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے، اللہ کے واضح احکامات کو سمجھ نہیں پاتے تھے. ان کی یہ چالاکیاں، ان کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے. وہ لوگوں کو، کیونکہ ظاہر ہے ان کا ایک ظاہری حلیہ علماء کا ہوتا تھا، وہ اس کے اپنے اوپر چلاتے تھے، لوگ ان کو سب کچھ سمجھتے تھے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین سے ان سے یہاں پر مخاطب ہے کہ میں نے تمہارے پاس کتاب بھیجی ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تم اس پر ایمان لے کر آؤ، اور تم انکار کرنے والے مت بنو، اور میرے رسول کی تصدیق کرو. کیونکہ یہ انبیاء کا سلسلے کا آنا تم جانتے ہو کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا. تمہاری کتاب کے اندر وہ آیتیں موجود ہیں، میرے رسول کے آنے کا ذکر موجود ہے، میرے رسول کے بعد جو ان کے اوصیاء بنیں گے ان کے آنے کا ذکر موجود ہے، تم ساری باتیں جانتے ہو. اسی آیت کی تفسیر میں حدیث موجود ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ امام فرماتے ہیں، وہ اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں کہ دو یہودی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بہتر نہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ تمہاری کتاب کرے، یعنی اپنی تورات کو لے کر آؤ. تو وہ اپنی کتاب کو لے کر آئے، جو کہ جسے تومار کہتے ہیں، وہ لپیٹی ہوئی، جس طرح سے کسی چیز کو لپیٹا جاتا ہے تو اس کا ایک بڑا صفحہ ہوتا ہے، اسے کھولا جاتا ہے.
تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کتاب کو لے کر آئے، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، اب اس نے توریت کو جب پڑھنا شروع کیا تو ان چیزوں کو حذف کیا جو حقیقی طور پر موجود تھیں، بلکہ اس سے ہٹ کر کچھ اور پڑھنا چاہا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ جو طومار تھا، وہ جو ایک صفحہ تھا، وہ سانپ کی شکل میں بدل گیا، اور اس یہودی عالم کے اس نے بازو کو پکڑ لیا، اور اللہ نے اسے زبان عطا کی جس سے اس نے بولا کہ صحیح صحیح پڑھ جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے ان آیتوں کو پڑھا جو صحیح صحیح تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی تصدیق کرتی تھیں، ان کے اوصیاء کے آنے کی تصدیق کرتی تھیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ سانپ نے مجھے پکڑ لیا ہے تو اس نے توبہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر یعنی یہ فرما رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ جو میں نے نازل کیا ہے اس قرآن پر، جو کہ تصدیق کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی بنی اسرائیل کو منوا چکے تھے۔ قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے مبعوث ہوئے تھے، وہ بنی اسرائیل کو منوا رہے ہیں کہ میں جو مجھ پر کتاب اتری ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، جو مجھ سے پہلے اتری ہے میں اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد میں تمہیں بشارت دیتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آئیں گے ان کا نام ہوگا احمد۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو یہ بشارت دے دی تھی کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ در حقیقت اللہ رب العالمین انہیں یاد دلا رہا ہے کہ میرا رسول آ چکا ہے جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تو تم اس پر ایمان لاؤ، تم انکار کرنے والے مت بنو۔ یعنی اب وہ اگر انکار کر رہے ہیں تو وہ اپنے لیے جہنم خود خرید رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین ان سے کہہ رہا ہے کہ میری آیتوں کو مت بیچو، یعنی وہ جو عمل کرتے تھے اللہ کی آیتوں کو بیچتے تھے، ایک اللہ کا حق اس سے ہٹا کر لوگوں کو بیان کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اسے تشبیہ دی ہے کہ میری آیتوں کو مت بیچو تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ وہ علماء چونکہ بینیفیشریز سے فائدہ اٹھاتے تھے اپنے لوگوں سے کہ وہ لوگ ان کی بات مانتے تھے، تو در حقیقت اللہ رب العالمین نے اسے تشبیہ دی ہے کہ میری آیتوں کو مت بیچو فائدے کے لیے، جو دنیاوی فائدہ تم لیتے ہو، یعنی تمہاری سعادت مندی اسی میں ہے کہ تم میرے رسول پر ایمان لاؤ، جو کتاب میں نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی اسی میں تمہاری سعادت مندی ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ اسے میں نے بھیجا ہے جیسے گزشتہ میں نے انبیاء کو بھیجا تھا۔ عزیزان محترم، یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 کہ جس میں علت بیان کی گئی یہود کے ایمان نہ لانے کی، اور دوسرا وہ عہد کون سے عہد تھے جو بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے لیے تھے۔ آخر نتیجہ ان دو آیتوں کا کہ اس آیت کے اندر بھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو عہد لیا تھا اللہ رب العالمین نے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 تھی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، کہ اللہ رب العالمین نے ان سے عہد لیا تھا کہ میری طرف سے تمہارے لیے 12 سردار ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں سے بھی عہد لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، میرے بعد میرے 12 امیر سردار ہیں، میرے بعد میرے 12 خلفاء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک عہد لیا تھا کہ تم کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، تم ان کی پیروی کرو گے، کبھی ان سے قدم آگے نہ بڑھانا۔ وہ 12 جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا تھا، وہ 12 رسول اللہ کے اہل بیت سے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو یہ لاجیکلی بات ہے، ایک نیچرلی بات ہے کہ جب رسول اللہ اہل بیت کے لیے کہہ رہے ہیں تو جو رسول اللہ کا جانشین بنے گا وہ اہل بیت سے ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وصیت کی تھی 12 کی، جس طرح اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم سے عہد لیا ہے 12 کا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے راہ پر چلنا، ان کی اسوہ پر چلنا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جو تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، ہمیں اپنے رسول اور ان کے اوصیاء کی طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔